अबू ज़र गफ़ारी। अबू ज़र गफ़ारी का नाम जुंदुब बिन जुनादा था। रबज़ा के रहने वाले थे, जो मदीना की मशरक़ी जानिब एक छोटा सा गांव था। जब बैसत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा सुना तो मक्का आए और पूछ-कुछ करने के बाद पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बाज़ियाब होकर इस्लाम कबूल किया, जिस पर कुफ़ार कुरैश ने उन्हें तरह तरह की तकलीफ़ें दीं, अज़ियतों पर अज़ियतें पहुँचाईं, मगर आपके सबात कदम में लग़ज़िश न आई। इस्लाम लाने वालों में आप तीसरे या चौथे या पांचवें हैं, और इस सबक़त इस्लामी के साथ आपके ज़ुहद व इत्तिक़ा का ये आलम था कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू ज़र्रिन फ़ी उम्मती शबीहु ईसा इब्ने मरियमा फ़ी ज़ुहदिही व वराइही। मेरी उम्मत में अबू ज़र ज़ुहद व वरा में ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की मिसाल हैं। एक, आप हज़रत उमर के दौरे हुकूमत में शाम चले गए और हज़रत उस्मान के ज़माने खिलाफत में भी वहीं मुकीम थे। ज़िंदगी के शब व रोज़ हदायत व तबलीग के फ़राइज़ सरअंजाम देने, अहले बैत रसूल अलैहिस्सलाम की अज़मत से रोशनास करने और जादाए हक़ की तरफ रहनुमाई फरमाने में गुज़रते थे। चुनाचे शाम और जबल आमिल में शीयत के जो असरात पाए जाते हैं, वो आप ही की तबलीग व मुसाई का नतीजा और आप ही के बोए हुए बीज के बरगोबार हैं। अमीर शाम मुआविया को उनकी ये रविश पसंद न थी, चुनाचे वो उनके खुल्लम खुल्ला ले दे करने और हज़रत उस्मान की ज़रंदोज़ी और बहरारवी के तस्करे करने से इंतहाई बेजार थे, मगर कुछ बनाए न बनती थी। आखिर उन्होंने हज़रत उस्मान को लिखा कि अगर ये कुछ अरसा और यहाँ मुकीम रहे तो इन अतराफ़ के लोगों को तुमसे बरगुश्ता कर देंगे, लिहाजा इसका इंसदाद होना चाहिए। जिस पर उन्होंने लिखा कि अबू ज़र को शुतरे बेपालान पर सवार करके मदीना रवाना कर दिया जाए। चुनाचे इस हुक्म की तामील की गई और उन्हें मदीना रवाना कर दिया गया। जब आप मदीना पहुंचे तो यहाँ भी हक़ व सदाकत की तबलीग शुरू कर दी। मुसलमानों को पैगंबर खुदा का अहद याद दिलाते, किसरवी और कैसरी शान के मुजाहरों से रोकते, जिस पर हज़रत उस्मान जज्बज़ होते, उनकी ज़बान बंदी की तदाबीर करते। चुनाचे एक दिन उन्हें बुलाकर कहा कि मैंने सुना है कि तुम कहते फिरते हो कि पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, إذا كملت بنو أمية 30 رجلا اتخذوا بلاد الله دولا وعباد الله خولا ودين الله دغلا. دو، آپ نے کہا کہ بے شک میں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا۔ عثمان نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، اور پاس بیٹھنے والوں سے کہا کہ کیا تم میں سے کسی نے اس حدیث کو سنا ہے؟ سب نے نفی میں جواب دیا، جس پر حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے دریافت کیا جائے۔ چنانچہ آپ کو بلا کر دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، یہ درست ہے اور ابو ذر سچ کہتے ہیں۔ عثمان نے کہا کہ آپ کس بنا پر اس حدیث کی صحت کی گواہی دیتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، ما اضلت الخضراء ولا اقلت الغبراء على ذی لہجة اصدق من ابی ذر۔ کسی بولنے والے پر آسمان نے سایہ نہیں ڈالا اور زمین نے اسے نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ راست گو ہو۔ تین، اب حضرت عثمان کیا کہہ سکتے تھے؟ اگر جھٹلاتے تو پیغمبر کی تکذیب لازم آتی تھی۔ پیچ و تاب کھا کر رہ گئے اور کوئی تردید نہ کر سکے۔ ادھر حضرت ابو ذر نے سرمایہ پرستی کے خلاف کھلم کھلا کہنا شروع کر دیا اور حضرت عثمان کو دیکھتے تو اس آیت کی تلاوت فرماتے، والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم تحمى عليها في نار جہنم فتكوى بها جبينهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم۔ جہنم میں فتائے جائیں گے، پھر ان سے داغے جائیں گے ان کے ماتھے اور پہلو اور پیٹھیں، یہ ہے وہ جسے تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، تو اب مزہ چکھو اس کی جس کو تم جمع کرتے تھے۔ حضرت عثمان نے مال و دولت کا لالچ دیا، مگر اس طائر آزاد کو سنہری جال میں نہ جکڑ سکے۔ تشدد اور سختی سے بھی کام لیا، مگر ان کی زبان حق ترجمان کو بند نہ کر سکے۔ آخر انہیں مدینہ چھوڑ دینے اور ربضہ کی جانب چلے جانے کا حکم
ترید رسول اللہ کے فرزند مروان کو اس پر مامور کیا کہ وہ انہیں مدینہ سے باہر نکال دیں، اور اس کے ساتھ یہ قہرمانی فرمان بھی صادر فرمایا کہ کوئی ان سے کلام نہ کرے اور نہ انہیں الوداع کہے، مگر امیر المومنین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، عقیل، عبداللہ ابن جعفر اور عمار یاسر نے اس فرمان کی کوئی پرواہ نہ کی اور انہیں رخصت کرنے کے لیے ساتھ ہو لیے، اور اسی رخصت کے موقع پر حضرت نے ان سے یہ کلمات فرمائے۔ ربضہ میں حضرت ابو ذر کی زندگی بڑی ابتلاؤں میں کٹی، یہیں پر آپ کے فرزند زر اور اہلیہ نے انتقال کیا، اور جو بھیڑ بکریاں گزارے کے لیے پال رکھی تھیں وہ بھی ہلاک ہو گئیں۔ اولاد میں صرف ایک دختر رہ گئی جو فاقوں اور دکھوں میں برابر کی شریک تھی۔ جب سر و سامان زندگی ناپید ہو گئے اور فاقوں پر فاقے ہونے لگے تو حضرت ابو ذر نے اس سے عرض کیا کہ بابا، یہ زندگی کے دن کس طرح کٹیں گے؟ کہیں آنا جانا چاہیے اور رزق کی تلاش کرنا چاہیے۔ جس پر حضرت ابو ذر اسے ہمراہ لے کر صحرا کی طرف نکل کھڑے ہوئے، مگر گھاس پات بھی میسر نہ آ سکا۔ آخر تھک کر ایک جگہ بیٹھ گئے اور ریت جمع کر کے اس کا ڈھیر بنایا اور اس پر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ اسی عالم میں سانسیں اکھڑ گئیں، پتلیاں اوپر چڑھ گئیں، نزع کی حالت طاری ہو گئی۔ جب دختر ابو ذر نے یہ حالت دیکھی تو سراسیما اور مضطرب ہو کر کہنے لگیں کہ بابا، اگر آپ نے اس لق و دق صحرا میں انتقال فرمایا تو میں اکیلی کیسے دفن و کفن کا سامان کروں گی؟ آپ نے فرمایا کہ بیٹی گھبراؤ نہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرما گئے تھے کہ اے ابو ذر، تم عالم غربت میں مرو گے اور کچھ عراقی تمہاری تجہیز و تکفین کریں گے۔ تم میرے مرنے کے بعد ایک چادر میرے اوپر ڈال دینا اور سرے راہ جا بیٹھنا، اور جب ادھر سے کوئی قافلہ گزرے تو اس سے کہنا کہ پیغمبر صحابی ابو ذر نے انتقال کیا ہے۔ چنانچہ ان کی رحلت کے بعد وہ سرے راہ جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد ادھر سے ایک قافلہ گزرا جس میں ہلال ابن مالک مزنی، احنف ابن قیس تمیمی، صعصع ابن سوحان عبدی، اسود ابن قیس تمیمی اور مالک ابن حارث اشتر تھے۔ جب انہوں نے حضرت ابو ذر کے انتقال کی خبر سنی تو اس بے کسی کی موت پر تڑپ اٹھے، سواریاں روک لیں اور ان کی تجہیز و تکفین کے لیے سفر ملتوی کر دیا۔ مالک اشتر نے ایک حلہ کفن کے لیے دیا جس کی قیمت 4000 درہم تھی، اور تجہیز و تکفین کے فرائض سر انجام دے کر رخصت ہوئے۔ یہ واقعہ